حسد ختم ہو جائے اس کے لیے ایک بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے جلا کر راکھ کر دے گا جیسا کہ بہت ساری لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے تو وہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں ان ساری کی ساری لکڑیوں کو جلا کر کوئلہ اور کوئلے سے پھر راکھ، تھوڑی سی راکھ بنا دے گی منو ٹنو لکڑی کی۔ اس طرح تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ سب سے پہلا طریقہ حسد کو ختم کرنے کا کیا ہے کہ آپ جس آدمی کے بارے میں حسد کے جذبات آپ کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے مزید ترقی کی دعا مانگنا شروع کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک تو اس کو اللہ نے گاڑی عطا فرمائی ہے، وہ مجھے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، اوپر سے میں اللہ سے دعا مانگوں یا باری تعالیٰ یہ جو گاڑی آپ نے میرے بھائی کو عطا فرمائی ہے یا اللہ اس کو حفاظت فرما، اس کے چلانے والی کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو برتنا نصیب فرما، یا رب العزت اس میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ اس کے بعد اس کو اس سے اچھی سواری عطا فرما۔ کتنا مشکل ہوگا، لیکن ایسا کر کے تو دیکھیں۔ ہمارے دعا مانگنے سے اس کو ملے نہ ملے ہمارے دل کو ضرور اطمینان، چین اور سکون مل جائے گا، دل سے حسد کے جذبات نکل جائیں گے۔ آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کپڑے، نئے کپڑے کسی کو پہنے ہوئے دیکھو تو کیا دعا تلقین فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا علاج فرمایا ہے۔ اور یہ صرف کپڑوں کے بارے میں نہیں ہے، تمام تر نعمتیں انسان کو جو دیکھنے کو ملے کسی کے پاس اور اس سے حسد کے جذبات پیدا ہونے کا خدشہ ہو، وہاں پر یہ دعا پڑھ لے، اسی کے ملتی جلتی نیتیں کر لے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو نیا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھو اس کو دعا دو برکت کی اور کہو اللہ اسے تمہیں پہن کر پرانا کرنا نصیب فرمائے، اور جب یہ پرانا ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کا نعم البدل نیا کپڑا عطا فرما دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ لہذا پہلا حسد کو ختم کرنے کا سب سے پہلا سب سے بہترین نسخہ اس آدمی کے لیے جس کے بارے میں حسد کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ جل شانہ سے دعا مانگنا شروع کر دے، یا اللہ اس میرے بھائی کو مزید ترقیات عطا فرما دیجیے۔ اور دوسرا کام کیا کریں کہ آپ کو یہ دنیاوی نعمت سامنے دیکھ کر آپ کو اپنی کمتر ہونا، احساس محرومی ہو رہی ہے، آپ کو احساس کمتری ہو رہی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے اس کے پاس آ گئی، تو آپ فوراً جنت کی نعمتوں کو اپنے سامنے لے آئیں۔ یار یہ سواری ہے کوئی جو اس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے اچھا ہے، اللہ اس کو برتنا نصیب فرمائے، مجھے اللہ آخرت میں بہترین سواریاں عطا فرمائیں گے، مجھے نیک اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر میں نے بچا لیا تو اللہ آخرت کے اندر مجھے بہترین سواری عطا فرمائیں گے جو اس سے بہت اچھی ہوگی۔ اس کو اللہ نے مکان عطا فرمایا 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 1 کنال کا، کوئی بات نہیں، اللہ اگر میں نیک اعمال پہ جمع رہا اللہ مجھے آخرت میں بڑے بڑے محلات نصیب فرما دیں گے۔ اور وہ محل کیسے ہوں گے؟ یہ تو اینٹوں سے اور گارے اور پتھر سے بنی ہوئی عمارت ہے، وہ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی عمارت ہوگی۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا، حسد کے جذبات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں، دنیاوی نعمتیں نیچے رہ جائیں گی اور آپ کا حسد بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیزیں ہیں، انسان دوسروں کی نعمتوں کی طرف زیادہ دھیان اور غور کرنا چھوڑ دے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی کسی سے تاثر نہ لو، کسی سے متاثر نہ ہو، اس کی اچھی گاڑی، اس کا اچھا بنگلہ، اس کے اچھے کپڑے، اس سے تاثر نہ لو، اگر ہو سکے تو اپنی اچھی چیزوں سے اس کو متاثر کر دو، لیکن تاثر نہ لو۔ اگر تاثر لو گے تو حسد کے جذبات پیدا ہوں گے، لہذا کسی کی دنیاوی چیز سے متاثر ہونا ہم چھوڑ دیں۔ تیسری چیز ہم کیا کریں کہ ہم جس سے حسد کے جذبات دل میں پیدا ہو چکے ہیں اس کے پاس جا کر اس کو ملاقات کریں، ملیں اور اپنی زبان سے اس کے لیے محبت کا اظہار کریں۔ انسان بعض اوقات کسی کو مبارکباد بھی نہیں دیتا اس کی نعمت پر، کیونکہ جل کر راکھ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی نے نیا گھر لیا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے میرے بھائی نے نئی سواری اور نئی گاڑی خریدی ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے میرے بھائی کی ترقی ہوئی ہے،
لیکن وہ اس کے پاس جرت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی حسد کی وجہ سے کہ جائے اور جا کر کہے بھائی اللہ اس میں آپ کو برکتیں دے، بڑی خوشی ہوئی، اللہ نے آپ کو بہترین نعمت عطا فرمائی، اللہ اس نعمت کو برتنا نصیب فرمائے اور اللہ اس میں ترقیات عطا فرما دے۔ لیکن یہ نسخہ ہے، اس کو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں دل میں سے جذبات حسد کے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور انسان کا دل پاکیزہ اور صاف ہو جائے گا۔